اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعنۃ اللہ علی القوم الکافرین والمنافقین والکاذبین۔ مومنین اکرام، عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری، اور آپ تمام مومنین و مومنات کو میرا ایک کربلائی پیغام جو کہ میں آپ سب کو اور عالم اسلام کو دینا چاہتا ہوں، وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ 1400 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہم ماتم و عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام برپا کر رہے ہیں، اور اس کا جو مقصد ہے اور جو فلسفہ شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ہمیں اس کو بارہا سمجھنا چاہیے کہ امام علی مقام نے اتنا بڑا قیام جو کہ یزید کے خلاف کیا، وہ کیوں کیا، اور اتنی بڑی قربانیاں دیں تو آخر کیوں دیں؟ کہ جب ایک 60 ہجری کو خط ایک شام سے خط آتا ہے اور مدینہ میں وہ ولید کے دربار میں پہنچتا ہے، جو ولید کے دربار میں جیسے ہی پہنچتا ہے اس خط کا متن پڑھا جاتا ہے، اور اس خط میں یہی ہوتا ہے کہ حسین کو جا کے یہ پیغام دیجئے کہ وہ میری بیعت کریں۔ تو ولید امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو دربار میں بلا کر کہتے ہیں کہ یہ یزید کا خط آیا اور آپ بیعت کریں۔ لیکن آج عالم اسلام کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یزید کس کردار کا مالک تھا۔ یزید جو ہے وہ زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، اس کے علاوہ بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، اور اس کو ماں بہن کی بالکل بھی تمیز نہ تھی۔ روزے کا وہ انکاری تھا، نماز کا وہ انکاری تھا، اور اس کے علاوہ بہت جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ یزید نے ایک دفعہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بنو ہاشم نے یہ جو وحی کا ہے یہ ایسے ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ تو آپ امام علی مقام نے آپ اس کی جو ہے وہ شخصیت کو یا آپ اس کو بخوبی جانتے تھے، اور آپ نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا، میں مدینہ چھوڑ دوں گا، میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے نانا کے دین کی حرمت پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو آپ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ چھوڑ کر آپ جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں حج کی نیت سے گئے۔ وہاں بھی آپ نے 8 ذی الحج کو بندھے ہوئے احرام توڑ دیے، کیونکہ یزید کے سپاہی وہاں پر آپ کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے حرمت کعبہ کو محفوظ رکھتے ہوئے وہاں سے کوچ کیا، اور آپ جو ہے وہ آپ کے ڈیرے منزل سوق پر جا کر عراق میں لگ گئے، اور اس دوران آپ نے مسلم بن عقیل کو بھی کوفہ بھیجا کہ کوفہ کے حالات پتہ کریں، کیونکہ کوفہ کے 30,000 خطوط جو ہے وہ آپ کے پاس آئے ہوئے تھے۔ آپ نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور مسلم بن عقیل جیسے ہی کوفہ گئے تو وہاں کے 30 سے 35,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ لیکن اس بات کا جیسے ہی ابن زیاد کو پتہ چلا تو وہ کوفہ میں چلا آیا، اور کوفہ میں آ کر اس نے خطبہ دیا کہ جو کوئی بھی امام علی مقام کے ساتھ اس کا ساتھ دے گا یا مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا تو اس کا گھر جلا دیا جائے گا اور اس پر بہت ظلم کیا جائے گا۔ تو اس وقت کے جو بھی لوگ تھے جنہوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ سارے جو ہے وہ اس بیعت سے مکر گئے۔ اور جب آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی شخص آپ کا ساتھی جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، سارے اپنی موت کے ڈر سے جو ہے وہ بھاگ گئے تھے۔ تو آج ہم ان حقائق کو، ان فیکٹس کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا، اور مسلم بن عقیل کو وہاں پر جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، اور آپ ایک پیغام امام علی مقام کی طرف بھیجتے ہیں کہ اے مولا آپ کوفہ نہ آئیے گا، اور اپنے جو ہے جتنے بھی آپ کے پردہ دار ہیں ان کو آپ نہ لے کر آئیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ آپ نے کربلا کا رخ کیا۔ 2 محرم الحرام کو آپ کربلا پہنچے، اور 9 محرم الحرام تک آپ یزیدی افواج کو یہی پیغام دیتے رہے ہیں کہ میرے نانا کی شریعت کسی کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ
اسلام کی طرف آ جائیں، آپ میری تعلیمات پر عمل کریں، لیکن وہ لوگ اسلام سے بہت دور تھے اور حرام ان کے پیٹوں میں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے امام علی مقام کی کوئی بات بھی جو ہے وہ انہوں نے نہ سنی، اور آخر کار 10 محرم الحرام کو آپ کا کنبہ کربلا میں جو ہے وہ بہت بڑی قربانی کے ساتھ شہید ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ شہید ہونے والے آج بھی زندہ ہیں، اور جو اس وقت ظلم کرنے والے تھے آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اور یزید کا نام کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے، اور کل بھی آنے والے کل میں بھی مرد آباد ہوگا۔ تو آج ہمیں تمام جو ہے وہ فرقوں سے ہٹ کر، شیعہ سنی سے ہٹ کر ہمیں عین جو ہے وہ اسلام پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں کربلائی شیعہ بننے کی اور کربلا کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اور امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور ان کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ والسلام۔ پروفیسر منظر عباس زین، وزڈم ٹاک یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ میرا محرم الحرام کا پیغام تھا جو میں نے آپ تمام جو ہے وہ مومنین عالم اسلام تک پہنچانا تھا۔ والسلام۔ تھینک یو سو مچ۔